الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و صلاة کے بعد واجب القدر صد احترام حضرات علماء کرام و سادات کرام اہل بیت اطہار کے حضرات و دیگر حاضرین محفل، آج کی اس نشست کو درس قرآن سے بھی نسبت ہے اور ایک سیدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی حاضر ہوئے. چند ضروری باتیں جو دل کے اندر ہیں اور وہ آپ سے کرنی ہے. اس نیت سے سماعت کرنا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جب سے کائنات بنی ہے انسانوں پر زوال اور عروج کا سلسلہ رہا. کبھی یہ انسان بڑے مراتب پار کر گزرا اور کبھی ذلیل و رسوا ہوا. ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا تو کبھی حضرت یحییٰ و زکریا تشریف لائے. کبھی کوہ طور پر رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے اپنے برادر اصغر حضرت ہارون کو رکھا. کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو اللہ کا ڈر سنا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے اور تمہارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا. جس وقت فرش زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی. لیکن آج یہ ہوا کہ جگہ جگہ اسلام رسوا ہوا. غیر مسلم ممالک سے تو ہمیں گلہ نہیں. جو ملک اسلام کی بنیاد پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد تھی پاکستان کی. اس پاکستان میں بھی اسلام نظر آتا نہیں. جگہ جگہ اسلام رسوا ہوا.
میڈیا سب کچھ بیان کرتی ہے، کیا ان 10,000 لوگوں کے بارے میں اطلاع دی جس کو برما کے اندر زندہ جلا کر راکھ کر دیا گیا؟ جہاں پر سائنس چاند تک پہنچی، اس زمانہ کے اندر 25,000 لوگ دریا کے اندر کشتی میں کنارہ تلاش کرتے ہیں، انہیں کنارہ نہیں ملتا، انہیں کوئی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ یا ان کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کے اسلام میں کوئی کمی آ گئی، ایمان میں کمی آئی؟ ایسا معاملہ نہیں۔ کیا بلال حبشی گھوڑے چٹے تھے؟ کیا حضرت سلمان فارسی امیر و کبیر دولت والے تھے؟ کیا ابو ذر غفاری کے پاس بڑا روپیہ پیسہ تھا؟ لوگ یہ کہتے ہیں جناب اسلام تب بلند ہوگا جب مال اور دولت اسلام کے ماننے والوں کے پاس آ جائے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔ دوستو عزیزو، دولت کا ہونا ضروری؟ بولو بولو نہیں، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلہ تیار کیا، میدان احد کے اندر تمام صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا تعداد تھی؟ 1000۔ کتنے منافق لوٹے؟ 300۔ کتنے رہے؟ 700۔ کفار کتنے ہیں؟ 3000۔ ان کے پاس کیا ہے؟ نیزے ہیں، بھالے ہیں، تیر و تلوار ہیں، گھوڑے اونٹنیاں ہیں، نچانے کے لیے طوائفیں موجود ہیں جو رقص کر کر کے انہیں بتاتی ہے کہ تم نے مسلمانوں کو زمین میں دھسنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ تم ہمارے غلام تھے اور ہمارے غلام رہو گے، تمہیں کبھی عروج نہیں مل سکتا۔ لیکن مسلمانوں نے میدان احد میں بتا دیا، نہ ہو کچھ بھی، لیکن سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول کا دامن ہے۔ یہ میری گفتگو خصوصاً بالخصوص اہل بیت کے لیے، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، میرا مقصد تنقید نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک قاری صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضور میری کلاس میں ایک سید زادہ ہے، سبق یاد نہیں کرتا، مارنے کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سید ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ قاری صاحب پھر آئے، حضور ماروں گا نہیں تو بگڑ جائے گا، معیار پہ نہیں اترے گا، حافظ نہیں بنے گا، یہ نبی کا نوازا اس دین کا خدمت گار نہیں بن سکے گا۔ آپ نے فرمایا وہ سید ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ قاری صاحب آئے، ہاتھ جوڑے، حضور یہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میرا آقا اعلیٰ حضرت فرماتے تو ٹھیک ہے، اگر مارنا چاہو تو آنکھ دکھا کر اس کی پیر کی تلیوں پر مارنا اور نیت یہ کرنا کہ میں اس سید زادے کے پیر سے مٹی کو جھاڑ رہا ہوں۔ شیطان نے جو مٹی پھینکی ہے میں اس کو آپ کے دامن سے جھاڑنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ دوستو عزیزو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ میدان احد میں اپنی جوانیوں کو قربان کر دیں۔ مارکا ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جن صحابہ نے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، پیش کر دیا، ان کے لاشیں جمع کرو۔
لاشیں جمع کیے گئے، ان لاشوں کے اندر ایک جسد خاکی بھی پڑا، ایک لاشا بھی پڑا۔ وہ لاشا کس کا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا تھا، موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوا تھا۔ اور انہی کے ساتھ ایک اور بھی شہید زمین عہد پر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ کون مصعب ہے کہ شہر مکہ میں جس کی ماں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، اور ایک دن یہ مصعب جب مکے کی گلی سے گزرا، رسول اللہ پر نظر پڑ گئی۔ اس سے پہلے یہ عالم تھا کہ ماں مکے کی رئیسہ میں شمار کی جاتی، اپنے بچے کو نئے کپڑے پہناتی، ہر سہولیات اپنے بچے کو انہوں نے دے رکھی تھی، ایسی خوشبو اپنے بچے کے جسم پر کپڑوں پر لگاتی کہ جس گلی سے مصعب گزر جاتا لوگوں کو پتہ چل جاتا، یوں لگتا ہے کہ آج اس گلی سے مصعب کا گزر ہوا، کیونکہ مہکار موجود ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن جب میرے آقا پر نظر پڑی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور ماں نے یہ کہا کہ مصعب یہ ساری سہولیات اس وقت تک تجھے نہیں مل سکتی جب تک تو اس نبی احمد کا دامن نہ چھوڑ دے۔ تیرے کپڑے گئے، تیرا کھانا پینا بند، خوشبو بند، تیری سیر و تفریح بند، سب کچھ ختم ہوا۔ مصعب نے ہمت نہ ہاری، ہجرت کر لی، حبشہ چلے گئے۔ جب حبشہ سے کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے تو آج حضرت مصعب کا حال بھی کچھ عجیب ہے۔ آج لباس تو پہنا ہے مگر جگہ جگہ سے کٹا ہوا، خستہ حال، غریبوں والا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے مصعب کا حال دیکھا۔ مصعب، مکہ کی زمین پہ تو جیسا کروڑوں جوان کوئی نہیں تھا، کپڑا بھی تیرے تن سے لگ کر ناز کرتا تھا کہ کس حسین کے جسم پر آیا ہو، اور مصعب آج تیرا یہ حال ہے کہ تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں ہم گنت اس پر نشان ہے۔ وہ حضرت مصعب نے میدان احد میں اپنی جان کو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کیا، اور عالم یہ تھا کہ جو صبح ایک جوڑا بدلتا ہے شام کو دوسرا، ہر قسم کی خوشبو لگانے والا، آج جب زمین پر لیٹا ہے تو اسے کفنانے کے لیے کفن موجود نہیں ہے۔ اسلام ایسے دور سے نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوٹی جان حضرت صفیہ جب تشریف لائی اور دو چادریں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹی چادر میرے چچا پر رکھ دو، اور یہ بڑی چادر حضرت مصعب کو دے دو۔ اور وہ چھوٹی چادر اتنی تھی کہ اگر چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہوتے ہیں، پیر کو ڈھانپو تو چہرہ ننگا ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ چادر امیر حمزہ کے چہرے پر ڈھانپ دو اور پیروں کی طرف گھاس وغیرہ رکھ کر اسی طرح دفن کرو۔ اسلام اس انداز میں گزرا کہ ایک اور منظر فرش زمین نے یہ دیکھا کہ مدینہ شریف کی گلی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، حال احوال لیا۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر سے عرض کی،
اے ابوبکر صدیق، تپتی دھوپ میں آپ کو گھر سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا مجھے بھوک نے باہر آنے پر مجبور کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ تجھ کی گرمی شدت کی۔ کہا میرے بھائی جو عالم آپ کا ہے وہی عالم میرا، بھوک کی وجہ سے میں گھر سے نکل کر آیا اور ہم کھا کھا کر جانوروں کی طرح موٹے ہوئے، لیکن خدا یاد نہ رہا اور وہ بھوکے رہتے تھے، نہ رب کو بلایا نہ رسول کو بلایا، دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے چلے کہاں جائیں؟ ایک ہی تو ٹھکانہ حضور کی بارگاہ، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام کا شان نبوت سے باہر کھڑے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، عرض کی حضور ہم تو کسی مقصد کے تحت آئے تھے کہ حسن یوسف کو دیکھتا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہمیں بھوک ستاتی ہے ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، ہمارے جذبے بلند ہو جاتے ہیں کہ بھوک تو پھر ختم ہو جائے گی، مگر یہ جو جلدی کی تاب ہے یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس وجہ سے تم گھروں سے آئے ہو نا اسی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر آیا ہوں۔ میرے آقا آگے آگے چل رہے، بکر صدیق اور حضرت عمر پیچھے پیچھے۔ حضرت ایوب انصاری اپنے گھر سے نکلے اور میرے آقا پر نظر پڑ گئی، وَالضُّحَىٰ مُخْرَىٰ وَاللَّيْلِ زُلَفٌ، آزاد کا کاجل پایا، عرشی فرشی کہندے میں کیا رب نے یار بنایا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اس کی حضور میری دعوت قبول فرمائیں، بڑی بندہ نوازی ہوگی۔ میرے آقا نے قبول فرما لیا، فوراً وہی انصاری میرے آقا کو اپنے گھر لے گئے، چادر بچھائی، حضور یہاں تشریف فرما ہو، خود بکری کو ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا، گھر والوں کو دیا، کا کھانا تیار کرو۔ میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر کر رہا تھا میرے آقا کا چہرہ کہ بھوک کی شدت ہے۔ فوراً اپنے باغ میں گئے، کھجور توڑے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا آپ اسے تناول فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کچھ کھجور کھا، بکر صدیق نے کھا، حضرت عمر نے کھا۔ اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا دسترخوان بچھایا گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں حضور دوسرے کمرے میں تشریف لائے، وہاں کھانا تیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب دسترخوان پر بیٹھے اور آپ نے کپڑا ہٹایا، آپ نے روٹی لی، اس پر کچھ بوٹیاں رکھ کر ایک غلام کو آواز دی، فرمایا ہے غلام جاؤ اور یہ کھانا میرے گھر میں دو، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے، جاؤ اس کو کھانا پیش کر کے آؤ۔ یہ عالم تھا مگر اسلام تھا، غربت تھی مگر اسلام تھا۔ اور پھر ایک منظر اور بھی اس چشمے فلک نے دیکھا، ایک شخص صحیح بخاری شریف میں ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے غربت کی شکایت کی، حضور بڑی غربت ہے، بڑی تنگدستی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے۔ ایک اور شخص اسی وقت آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے پاس مال ہے اور میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی لوٹ نہ لے۔ عدی بن حاتم سدیس کے راوی ہیں، حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عدی کی طرف دیکھا اور فرمایا عدی اگر اللہ تمہیں زندگی دے تو تم یہ منظر دیکھ لینا۔ کون سا منظر؟ فرمایا عراق کی سرزمین ہیرا کے علاقے سے خاتون تنہا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں حاضر ہوگی،
بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرے گی، ہیرا سے لے کر بیت اللہ تک سفر اس عالم میں ہوگا کہ اللہ کے سوا اسے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں تعجب کر رہا تھا، کیا اس وقت بنو طے کے لوگ مر گئے ہوں گے جو کسی قافلے کو بغیر لوٹے وہاں سے گزرنے نہیں دیتے؟ کیا وہ مر گئے ہوں گے، زندہ نہیں ہوں گے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے میرے تعجب میں اضافہ کر دیا۔ فرمایا علی اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی تو تم یہ منظر دیکھو گے کہ کسرا بادشاہ کے خزانے تمہاری جھولیوں میں آئیں گے۔ کہتے میں پریشان حضور کسرا ابن حبش کیا ان کے خزانے؟ فرمایا ہاں کسرا کے خزانے تمہاری جھولیوں میں آئیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جی اگر اللہ نے تمہیں اتنا زندہ رکھا نا عرش پر تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنے مال کی زکات ادا کرنے کے لیے زکات کے مستحق کو ڈھونڈے گا تو اسے مستحق نہیں ملے گا، کسے دے کوئی مستحق نہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ حال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک خاتون نے ہیرا کے علاقے سے تنا سفر کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اس حال نے کیا کہ اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں میں نے یہ عالم بھی دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسرا کے خزانے تمہاری جھولیوں میں ہوں گے۔ مسجد نبی دیکھنے والوں حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کسرا بادشاہ کے خزانوں کو مسجد نبی کے صحن میں پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے تیسری چیز نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد یحییٰ بن شعیب کہتے ہیں کہ جب میں عراق کا گورنر بنا اور مالِ زکات میرے پاس جمع ہوئی تو پورے عراق کے اندر کوئی ایسا مستحق زکات نہیں تھا جسے میں زکات دیتا۔ پھر میں نے کیا کیا، میں اس زکات کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیا کرتا، اور ایران کے اندر عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا گیا کہ مال زکات تو موجود ہے مگر کوئی مستحق نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اس مال سے قرضے اتارو، کا قرضے بھی اتار دیے، کافر نکاح کرواؤ اور مہر ادا کرو اس رقم سے۔ یہ مال و دولت والا منظر بھی اسلام نے دیکھا، غربت والا منظر بھی اسلام نے دیکھا، لیکن دونوں دور کے اندر اسلام عروج پر تھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ پیسہ بھی ہے، عروج بھی ہے، لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی زمین پر پیدا ہوئے، وہ مکہ کی زمین کہ زمین پر پہلا گھر بیت اللہ، پہلا گھر بولو بیت اللہ، ایک ہی گھر واحد گھر فرش زمین پر سب سے پہلا بننے والا بیت اللہ، لیکن اسی زمین پر بسنے والوں میں سے اللہ کی مخلوق کے لوگوں نے اس 60 دیواری کے اندر 360 فٹ اللہ کا برابری کرتے ہوئے، اللہ کا ثانی رکھتے ہوئے، اللہ کی جگہ اس کی عبادت کے لیے نصب کر دی اور اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس زمین پر آقا علیہ السلام نے زندگی کے 40 سال گزارے، پھر اعلان نبوت کیا اور پھر 13 سال گزارے، پھر ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کے بعد 2 ہجری میں جب جنگ بدر کا معرکہ ہوا تو صحابہ کی تعداد
جوانوں کی تعداد، مجاہدوں کی تعداد. اس لیے کہتے ہیں کہ بارڈروں پر تمہارا کام نہیں ہے جانا، بارڈروں پر علماء کو بھیجو جو شیوخ ہوں، بڑے بڑے شیخ ہوں، ان کو بارڈروں پر بھیجو اور وہ جا کر اپنی قوم سے خطاب کریں، انہیں جہاد کے بیان سنائیں، انہیں فضیلتیں سنائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ کفار یہ مرنا نہیں جانتے، یہ اپنے سائے سے ڈرنے والے ہیں اور طاقت تمہارے پاس ہے. تمہارے حکمرانوں میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے احرام باندھ کے بھی اتارا ہے اور دشمنوں کو بتایا ہے کہ تو نے جنگ کا اعلان تو کیا ہے، اب میں واپس آ کر تجھے بتاتا ہوں کہ جنگ کیسی کی جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان توپوں کے نیچے ہے، انہوں نے کہا ہماری تو ایک کی جان جائے گی مگر فرش زمین سے 6-7 کافروں کا صفایا ہے. علماء کو بھیجو، وہ جا کر دین سنائیں، وہ جا کر ڈر سنائیں. اب ہوا کیا؟ 313 صحابہ، پھر جنگ عہد کے اندر 700 صحابہ، صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ، اور پھر 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت صحابہ کی تعداد 10,000 تھی. اس کے بعد 10 ہجری جب حجۃ الوداع ہوا، اس وقت جو موجود تھے میرے آقا کی بارگاہ میں ان کی تعداد 1,44,000 ہے، اور جو نہیں آ سکے تھے اگر ان کو اکاؤنٹ کیا جائے تو 1,44,000 صحابہ تھے. 6 لاکھ صحابہ تھے اس وقت. میرے آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا. پتہ ہے جب ظاہری وصال ہوا اس وقت میرے آقا علیہ السلام کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس تھی. میرے آقا نے زرہ دے کر گروی رکھوا کر اس سے قرضہ لیا، لیکن اسلام عروج میں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تخت خلافت پر بیٹھے 2 سال اور کچھ مہینے ہر روز 80 میل کی زمین کو فتح کر کے اسلام کے نام پر لکھواتے تھے. آپ سے تو سبحان اللہ نہیں بولی گئی، سبحان اللہ نہیں بولی گئی. فاروق اعظم کا زمانہ آیا، تھوڑا عرصہ ہی گزار کر 23 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم نے اسلام کا جھنڈا پھیلا. 92 ہجری محمد بن قاسم نے آ کر سندھ کی دھرتی پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا. 19 میں طارق بن زیاد نے اسلام کو بلند کیا، اور پھر چائنا میں حضرت سعد بن وقاص کی مزار موجود ہے جو اعلان کرتی ہے کہ مصطفیٰ کا غلام فرش زمین کے چپے چپے پر مصطفیٰ کا نام لیتا تھا، خدا کے دین کی باتیں کیا کرتا تھا. اللہ اللہ. دی آسانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی بہا دیے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہی اسلام تھا، لیکن ماننے والے کلیئر لوگ تھے، ہم جیسے دوگلا پالیسی کرنے والے نہیں تھے. کیا تھا؟ جب ایک علاقہ فتح ہوا اور حضرت ابو عبید اللہ بن جراح نے خط بھیجا کہ حضور امیر المومنین یہاں آئیں، تقریر کریں. یروشلم علاقہ. حضرت فاروق اعظم نے ایک سواری لی اور اپنے ساتھ ایک غلام لیا
اور باری باری سوار ہوتے رہے. کبھی غلام سوار ہوتا تو فاروق اعظم سواری کی لگام کو تھام لیتے، اور کبھی امیر المومنین سوار ہوتے تو وہ غلام لگام تھام. اب جب وہ علاقہ آیا جہاں آپ نے جانا تھا اور باری سوار ہونے کی غلام کی تھی، تو غلام نے عرض کی حضور یہاں آپ کا سواری پر بیٹھنا ضروری ہے. آپ کے ہاں تو محلے کا ناظم آئے تو 3 گاڑیاں باہر کھڑی ہوں. محلے کا ناظم گورنر کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ آئے گا بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں. وہ وہاں آتے ہیں جہاں میڈیا آئے اور پیسہ آئے. میں بدگما ہوں ان لوگوں سے جس کو کل والا وقت نہیں آ رہا، اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ یہ ہمیں سزا ملی. ان کا تو ایک عام بندہ ہوتا تھا، وہ امیر المومنین سے سوال کرتا تو عربی کی آیت، قرآن کی آیت پڑھتا تھا کہ قرآن میں تو یہ ہے، جواب دیں. ان کے تو سننے والے حافظ ہوتے تھے اور یہاں بیان والے بھی حافظ نہیں. سیدھی بات ہے. غلام نے عرض کی حضور سواری پر آپ سوار ہو، کیونکہ اس علاقے کے لوگ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، سواری آپ پر کاپنے کرنی اور آپ کی اسمتی پر سوار ہو جاؤ، اور اپنی باری کے مطابق، اپنے حق کے مطابق میں تمہاری سواری کا لگام پکڑ کر آگے آگے چلوں گا. جب آگے آئے نا اور قوم نے دیکھا یہ جو اونٹنی پر سوار ہے موٹا اور کالا شیعہ، کیا اس کا نام سن کر ہم کانپتے تھے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا سنو، یہ جو سواری پر سوار ہے یہ امیر المومنین نہیں ہے. ارے جو لگام تھانے حکیم زمین نوجوان آ رہا ہے، جس کو دیکھ کر رب کے عرش کے فرشتے تعجب کرتے ہیں، مولا کیسا ہے کہ زمین پر رہ کر آپ کے محبوب کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارتیں سن. جو لگام تھامی ہے نا، یہ امیر المومنین ہے. مجھے بتاؤ، پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، کیسے آتے تھے؟ مدینے کے خیمے چٹائی پر لیٹتے تھے. صدیق اکبر کلمہ پڑھا، 35,000 دینار اسی وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، لے کر آئے. اس کی حضور یہ میری طرف سے تحفہ مسلمانوں میں تقسیم کر. یہی ابو بکر صدیق جن پر آپ لاکھوں روپئے کا لنگر کرتے ہو، تاج پہن کر نہیں آئے تھے میرا آقا کی بارگاہ میں. اور ہم جب کچھ نہیں تھا تو کچھ نہیں تھا، اسلام میں آگے بڑھتے گئے اور پیسہ آتا گیا، بلڈنگ بنتی گئی، گاڑیاں آتی گئی، مال دولت عروج آتا گیا. وہاں تو کلمہ پڑھنے والے سب کچھ قربان کرتے تھے، غریب ہو جاتے تھے، اور ہم بعد میں پیسے والے ہو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ تضاد ہے، فرق ہے. کیا تھا؟ دن میں اللہ کے بندوں کے مسائل حل کرتے ہیں فاروق اعظم، اور رات مدینے کی گلیوں میں گھوم کر پتہ کرتے ہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے. ایک رات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی کے اندر گشت فرما رہے تھے. ایک دروازے کے قریب ہوئے تو آواز آئی کہ ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، اور بیٹے کہتے ہیں امی بھوک لگی ہے، ماں کہتی بیٹا سو جاؤ. آپ نے دستک دی، اندر گئے، دیکھا ہنڈیا، دیکھا بچے، خاتون بیٹھی ہے. ہنڈیا میں دیکھا تو اس کے اندر پانی ہے اور پتھر ہے. پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا اس لیے کہ کئی دن ہو گئے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا. اور جب یہ کھانا مانگتے ہیں تو اسی طرح پانی میں پتھر ڈال دیتی، بچوں کو تسلی دے کر سلا دیتی.
اس صبر پر کہ مولا قیامت کے میدان میں اس عمر سے پوچھوں گی کہ خود سلطنت کے تخت پر بیٹھے تھے اور اس کی رعایا بھوکی سوتی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور مجھے معاف فرما دیں کہ آپ کے شہر میں کوئی بھوکا رہ گیا، اگر قیامت میں اس نے سوال کر دیا تو میں جواب نہ دے پاؤں گا۔ فوراً کہا اماں ٹھہرو، گئے بیت المال میں گئے، اسلم نامی غلام سے کہا آٹے کی گوری اور یہ کچھ سامان میری پیٹھ پر لا دو۔ تو نے کہا حضور آپ کا غلام حاضر ہے، کہاں لے جانا ہے؟ میں لے کر چلتا ہوں۔ کہا مجھے بتاؤ قیامت میں کوئی کسی کا وزن اٹھائے گا؟ کہا نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ، کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کہا جب وہاں کوئی نہیں اٹھائے گا تو یہاں مجھے اپنا حصہ خود اٹھانے دیں۔ اٹھائی وہ تھیلا، وہ بوری اٹھائی اور اس خاتون کے گھر میں آئے، آٹا دیا، کہا گھوندو، اور آپ سبزی کاٹ رہے، سبزی کاٹی، سبزی کاٹنے کے بعد سبزی پیش کی اور کہا کہ کھانا بناؤ، اور کھانا بنانے کے لیے جب آگ جلانی پڑی بار بار پھونک مار مار کر آگ کو جلا رہے کہ اے آگ تو جل جا تاکہ جہنم کی آگ میرے لیے بجھ جائے، تو جل جا، جلا رہے ہیں اور وہ دھواں اس کا گردا آپ کی زلفوں پر، آپ کی داڑھی مبارک پر لگ رہا۔ پھر جب ماں کھانا بنا رہی ہے آپ نے گھٹنے زمین پر رکھ دیے، جس طرح بکری 4 ٹانگوں سے چلتی ہے آپ اس طرح چل چل کر شہن میں ان بھوکے پیاسے بچوں کو ہنسا رہے ہیں، اور دل میں کہتے ہیں عمر رلایا تو نے ہے، اب ہنسائے گا بھی تو نے رلایا ہے، اب تو ہنسا۔ کھانا تیار ہوا، بچوں کو ماں نے بٹھایا اور کھانا جب کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے ماں عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، عمر سے تو قیامت میں پوچھوں گی، عمر تیری سلطنت میں ہم بھوکے رہے؟ تو کسی نے کہا کہ جواب یوں میرا کہ ذکر ہے اسے یرموک کو صفا و قلبہ کی، جب فتح مصر ہوا، اب تیاری ہے ایران کی، شکنجے میں پھنسی اس بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے۔ آپ کی دھاڑیں نکلی، روتے روتے کہنے لگے اے ماں عمر کو معاف کر دے، جو سزا دینی ہے عمر آخر حاضر ہے، لیکن قیامت میں نہ پوچھنا، عمر جواب نہ دے سکے گا۔ اور جب ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچے تو دونوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعاذنا اللہ بالاسلام۔ ابو عبیدہ یاد رکھنا کہ ہم صحیح لوگ تھے، اس اسلام کی وجہ سے عزتیں ملی ہے، اس اسلام کو نہ چھوڑنا، اس اسلام کو نہ چھوڑنا۔ مقام تہامہ کے پاس آئے، سواری سے اتر گئے، رعایا ساتھ میں رو رہے ہیں۔ حضور 30 لاکھ مربع میل آپ کی سلطنت، آپ روتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 5 اونٹ میرے باپ نے میرے سینے لگائے کہ اسے سیدھی لائن میں کھڑا کرو، وہ اونٹ مجھ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ میں جب پوری لائن لگا کر 5 تک پہنچتا تھا تو پہلے نمبر پر اونٹ وہ لائن سے ہٹ جاتا، میں جب پہلے کی طرف پہنچتا تو 5واں اونٹ اپنی لائن سے ہٹ جاتا تھا۔ اسی بات کی وجہ سے میرے باپ خطاب نے مجھے مارا کہ تجھ سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، اور کہا اس بات کو روتا ہوں کہ کل 5 اونٹ مجھ سے ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج 23 لاکھ مربع میل کے انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال مصطفیٰ کی نگاہوں کا، کمال مصطفیٰ کی نگاہوں کا۔ آج تخت و تاج پہ بیٹھنے والے
تھانے اور کچہریوں میں بیٹھنے والے، آج وہ لوگ جو نوجوانوں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ذہنی پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے ٹیچر، پروفیسر، ایسی تربیت کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، اس سے انسان بنایا، مسلمان نہیں بنایا۔ اور یہ قرآن ہے کہ جس کا پڑھنے والا انسان بھی بنتا ہے اور سچا مسلمان بھی بنتا ہے۔ ابھی کا واقعہ شاہی مسجد کا، جب ایک فقیر شاہی مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا کہ ایک عیسائی اپنی کار سے اترا اور وہ شاہی مسجد کا معائنہ کرنے آیا، مشاہدہ کرنے آیا، دیکھنے آیا تھا، تو فقیر نے دستے سوال عرض کیا، کچھ دے دو۔ اس نے بٹوے سے کچھ پیسے نکالے اور اسے دے کر پھر بٹوا جیب میں رکھنے لگا تو وہ گر گیا۔ اب آخری باتیں ہیں توجہ کے ساتھ، میں آج اشعار نہیں سنا سکا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح سے میں سوچ رہا تھا میں بیان کیسے کروں گا، کیونکہ جب بندے کا دل ٹوٹا ہو پھر معافی ضمیر بھی بیان نہیں ہوتا اس، ٹھیک ہے نا، اس لیے تو اس کا بٹوا گر گیا اور وہ چلا گیا، اور اس فقیر نے بعد میں دیکھا اسے بٹوا ملا، اس نے رکھ لیا، ڈھونڈا مگر وہ انگریز نہ ملا۔ اس نے وہ گھر میں سجا کر رکھا کہ جب کبھی ملاقات ہوگی میں واپس دوں گا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اب جب 1 سال کا وقت گزرا اور وہ 1 سال کے بعد دوبارہ اس مسجد میں آیا اور اس بھکاری نے اسے پہچان لیا، فون سے کہا رکو میری بات سن کر جاؤ، تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گیا، وہ بٹوا اٹھایا اور واپس لا کر کہا یہ تمہارا بٹوا ہے، 1 سال پہلے یہ گر گیا تھا اور میں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا، یہ تمہاری امانت ہے، اسے لے لو۔ اس نے دیکھا پیسے بھی پورے سب کچھ، اس نے کہا یار کمال کا بندہ، اتنے پیسے تھے مجھے تو پتا بھی نہیں کس نے اٹھایا کہ میں تمہارا نام لیتا، تم پر کیس کرتا، تم گھر بنا لیتے، تم کاروبار بنا لیتے، گاڑی خرید لیتے، یہ فاقہ مندی ختم ہو جاتی، خستہ حالی ختم ہو جاتی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس لیے استعمال نہ کیے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور قیامت میں اگر تو نے مجھ پر دعویٰ کیا کہ میرے پیسے اس نے اٹھائے تھے تو ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا سے کہیں کہ آپ کی امت میں یہ چور بھی تھا، میرے آقا علیہ السلام کو اچھا نہ لگے، اس لیے میں نے یہ کام نہ کیا، اب اس کو یہیں چھوڑ دو۔ اہل بیت اطہار، تمہاری رگوں میں تو میرے آقا کا خون ہے، مجھے بتاؤ کبھی نانا جان خواب میں نہیں آئے ہیں؟ کیوں؟ علامہ جلال السیوطی تو ساری آنکھوں سے یہ دربار دیکھتے تھے، مولانا جامی نے دیکھا، مولانا روم نے دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں نے حضور کی زیارتیں کی ہیں، تمہاری رگوں میں تو میرے آقا کا خون ہے، کیوں؟ کہیں خامی ہے، کہیں مدینے کے تاجدار کو ناراض کر بیٹھے۔ پیر میرے ثابت والے رسول ہیں، مکے کی طرف سفر کر رہے ہیں اور عیسیٰ کی سنتیں کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دی، اور خواب میں میرے آقا آ کر کہتے ہیں نبی کی آل کا ہو کر نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ پتا ہے ہمیں لوگ آ کر سوال کرتا کہ جی یہ جمعہ تو سید چلاتے ہیں، جب سید چلاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا قصور؟ شرم نہیں آتی؟ قبر میں گئے اور میرے آقا نے بولے تم تو میرے نواسے تھے، ہاں تمہاری رگوں میں تو وہ خون تھا جو چلتا چلتا امام حسن حسین تک پہنچتا ہے، میری فاطمہ تک پہنچتا۔ کیا کبھی حضور نے خواب میں آ کر کہا ہے میرے نواسے کیوں نمازیں چھوڑتا؟ کیا ہم نے اپنی اوقات ہی بھلا دی، حیثیت ہی بھلا دی؟ یہ منبر پر بیٹھنا غیر سید کا کام تو نہیں تھا، یہ وراثت تو سیدوں کی ہے، لیکن یہ کیسا زمانہ آ گیا
کہ غیر سید کو کہے گا کہ تیرے نانا جان کا یہ فرمان ہے، یا حق یہ بنتا جگہ جگہ سید کھڑا ہو کر یہ کہتا آؤ مصطفیٰ کا نام لینے والوں جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، آؤ تمہیں میں اپنے نانا کا فرمان سناتا ہوں۔ اب میں سب سے کلام کر رہا، یہ جمعہ بلوچ روڈ پر کیا مسلمان نہیں بستے؟ کیا بار بار اس جمعہ بلوچ روڈ پر اسلام کو پھیلایا جائے گا؟ کیا دیں پیغام اسلام دیں لوگوں کو؟ کیا دیں؟ کیا تحریریں؟ مسلمان بنو گی مسلمانوں کو؟ ہم کیا ملک فتح کریں گے؟ ہم سے تو اپنا گھر فتح نہیں ہوا، اپنے گھر میں دین کو جگہ نہ دے سکے، ایک جمعہ بلوچ روڈ پر اسلام کو نہ پھیلا سکے، ہم جائیں گے جہاد میں؟ ارے یہاں تو سالہ سال جہاد کا ذکر نہیں ہوتا، کیوں کہ ہم باب الصلاۃ سے ہی نہیں نکلتے پائے۔ ہمارا نمازی زمانے میں مسجد آیا مرتا قبر میں چلا گیا، 60 سال کی زندگی پائی، لیکن نماز پڑھتا رہا، باب الصلاۃ سے وہ باب الصیام تک نہ پہنچا، باب الصیام سے کتاب الزکات تک نہ پہنچا، وہ کتاب الجہاد کیا پڑھتا؟ ہم اسے کیا کہیں کہ جہاد؟ پتہ ہے تمہیں کہ ایک امام علاقے کا ڈی ایس پی جتنا حق رکھتا؟ خوف آتا ہے مجھے، اب یہاں خوف آتا، کسی کو بھیجو جاؤ جمعہ بلوچ روڈ پر اور پتہ لگاؤ کہ اس روڈ پر کتنے لوگ ہیں، وہ آ کر کہے گا واللہ باللہ اس سے زیادہ میں نے روڈ پر دیکھی۔ ڈر لگتا کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے کہ مولا اس سے پوچھ، اسے بھیجا تھا رحمانیہ مسجد میں، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ ہمیں قرآن حدیث کا پیغام دے، لیکن اس نے تو حاجی صاحب کو بھی جو سود کھاتا تھا سینے سے لگایا تھا، اس نے تو شرابیوں کو کبھی شرابی نہ بولا، جواریوں کو جواری نہ بولا، جان کا خطرہ تھا۔ ہم ایک یا رسول اللہ بولنے والے مگر دل ٹوٹے بکھرے ہوئے۔ اسلام نے تو مسلمانوں کو ایک کیا تھا، ہم کون سی دعوت میں لگے ہیں جس نے ہمیں جدا کر دیا؟ کسی نے کہا بولا شیعہ سنی بھائی بھائی، تو سامنے کالے بیٹھا بولا پاگل ہو، یہاں سنی بھائی نہیں تو شیعہ سنی کیسے بھائی ہوگا؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کو کیا مال کے لیے ہم نے پڑھا، یا آپ جو سننے آتے ہو اپنے مفاد کی باتیں سنتے ہو؟ یہاں سن کر جھاڑ کر جاتے ہو، اور میں ممبر سے اترا تو میں نے بھی جھاڑ دیا۔ یہ اس لیے آیا تھا کہ ہم یہاں ٹائم دیں اور ٹائم دے کر اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ پھر آپ نے کیا سنا، ہم نے کیا کہا؟ پتا ہی نہیں، کبھی بدلا ہم نے، کوئی حالت بدلی ہماری؟ اسلام تو پھیل چکا، اب تو اسلام کو بچانا ہے۔ فاروق اعظم نے یہی کہا تھا بکر صدیق، ان مسلمانوں کے لیے تلوار اٹھا رہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا سنو اسلام پھیل چکا، اب بچانا ہے۔ ہماری تقریر سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور آپ میڈیا اٹھائیں، میں نہیں کہتا، نام بھی نہیں لیتا، یہ جو جلسے ہوتے ہیں 3 گھنٹے ایسے جلسے ہوتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں وقت مجدد ہے، وقت کا غوث ہے، اوتاد ہے، ایک نگاہ سے سب کو ولایت دے دی ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ کوئی تو بتائے۔ یہاں تو قرآن سن کر بھی رونا نہیں آتا، بچوں کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی درشنامی کی کلاس رات کی شروع کی، پورے جمعہ بلوچ روڈ آگرہ تاج سے کتنے بچے آئے میں انگلی پر گن کر بتا دوں، 30 سے اوپر نہیں، اور ایک افراد کے 4 بچے ہوں گے۔ جب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں،
ہمیں تقریر اچھی نہیں لگتی، اکثر میں 10 ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ایک حدیث سلام پھیرا قطار لگ گئی، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے درس میں فی سبیل اللہ سننے والے کتنے ہیں اور نمائشی کتنے ہیں۔ جب درس ہوتا ہے یہیں کے نمازی 5 وقت پڑھنے والے شاید علامہ فہمہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی، کیا اٹھ کے چلے جاتے۔ آج وہ بھی بیٹھے ہیں سنتے ہیں، کس لیے؟ دین سننے آئے ہو؟ یہی دین تو پچھلی بار کو بھی تھا، اس سے پچھلی بار کو بھی تھا، کہیں دھوکہ تو نہیں، فریب تو نہیں، آقا علیہ السلام سے جھوٹی محبت تو نہیں؟ نبی کے نواسے سنو، تم سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، جس محفل میں آ جائیں، ہم جیسے لوگ بھی ممبر پر بیٹھنے سے کتراتے ہیں۔ بات نماز کی نہیں کہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، بات روزے کی نہیں کہ آپ نے رکھا یا نہیں، بات اس کی ہے کہ آپ کو نسبت کس نبی سے ہے، آپ کی رگوں میں خون کس کا دوڑتا ہے۔ ہم جیسے لوگ اٹھ جاتے ہیں، شیخ الحدیث بھی پہلے اجازت لیتے ہیں کہ یہ صحیح سادہ ہے، اعلیٰ حضرت کے دل ٹولی اتارو، مجھے مصطفیٰ کی مہک آ رہی۔ تو ہاتھ سے لوگ چومتے ہیں تو پوچھیں گے نہیں؟ جو پیروں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دعوت نہیں کرتے، حضور میرے گھر بڑی تکلیف ہے، آپ پہ رکھیں گے نا تکلیف دور ہو جائے گی، اور آپ ان کو یہ بھی کہہ کر نہیں آئے کہ آئندہ اگر نماز نہ پڑھی تو مجھے دعوت دینے کی جسارت نہ کرنا، مجھے تیری دعوت منظور نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بے نمازی کے گھر کا کھانا کھا میرا دل مردہ ہو جائے۔ ایسا ہے، ہمارے لوگ ہاتھ سنتا ہے، پیر سنتا، عزت کرتا، ہم پیسے نکالے نہیں، ہم دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ کبھی قرآن نہ سنایا، کبھی پیغام نہ سنایا، اور پھر اگر سنانے کی ہمت کی تو سننے والے نہیں۔ لو لگاؤ رجوع کرو مدینے سے، اہل بیت اطہار کے لوگوں اپنے نانا کو پکارو، اس لیے کہ برو انا ہمیں شرموار پوچھتا ہوں جاؤ، تمہارے دکھ دور ہو سکتے ہیں جب تم کمری والے آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے، ان کے قدموں میں پہنچو۔ غیر سید جتنے ہیں وہ بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آج سے نیت کر لیں کہ ہم بدل جائیں گے، ہم اب ڈائجسٹ اور کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم حدیث پڑھیں گے، ہم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ آج جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اپنے وقت میں کچھ پڑھا ہوتا تو آج یہاں بیٹھ کر تسبیح نہیں بلکہ علاقے کے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھا ہے۔ تو آخری الفاظوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ امریکہ کی طرف نہ دیکھو، غیروں کی طرف نہ دیکھو، میرے آقا پکار رہے ہیں، اے دیوانوں، اے نادانوں، تم نے کہاں کو رخ پھیر دیا ہے؟ ارے رخ یہاں کرو، یہاں کرو، ہم آج بھی تمہیں دامن سے لگانے کے لیے تیار ہیں، تمہیں دامن سے بھی لگائیں گے، رب سے بھی بسوائیں گے۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بھول گئے ہم اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھو تو ہماری شکستہ حالی کو، اپنی تلوار اپنے سینے میں، بھول گئے ہم اخلاق کا دائرہ، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ جو سنا سنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ